بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ حوث کے پجاری ہر شعبے میں دندناتے پھرتے ہیں، چاہے وہ اسکول ہو، دفتر ہو، اسپتال ہو یا کوئی دینی درس کا۔ ایسے بھیڑیا سے لوگ موقع پاتے ہی بنت حوا پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عورت کی زندگی پہلے ہی آسان نہیں ہوتی اور پھر انسانی روپ میں یہ جنگلی بھیڑیے عورت پر عرصہ حیات مزید تنگ کیے دیتے ہیں۔ مجھے عورتوں کے ہسپتال میں سروس دیتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسا کیس پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو میں حیران تھی۔ وہ کم عمر تھی۔ جب اس کی ماں اسے میرے پاس لے کے آ رہی تھی تو اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے اسے ایک بڑی سی چادر میں چھپایا ہوا تھا، جبکہ یہ سردیوں کا موسم نہیں تھا۔ وہ فوراً میرے پاس آئی اور میں نے ان سے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میری بیٹی کو چیک کر لیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا جی میں دیکھتی ہوں، کیا ہوا اس کو، کیا اس کے پیٹ میں درد ہے؟ بیٹا کیا کھایا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے پیٹ میں درد نہیں ہے، اس کے پیٹ میں فتنہ ہے۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے بعد جو بات اس نے مجھے بتائی وہ بہت تعجب خیز بات تھی۔ میرے خاندان میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں چاہا تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بن جاؤں، وہ بھی عورتوں کے ہسپتال کی ڈاکٹر۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو جوان لڑکیاں عورتوں کی ڈاکٹر بن جاتی ہیں وہ بہت بے شرم ہو جاتی ہیں۔ انہیں وقت سے پہلے ہی ایسی بہت سی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے جو ان کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے خاندان والے میرے ڈاکٹر بننے کے خلاف تھے، کیونکہ وہ لوگ گاؤں کے تھے، اور گاؤں بھی ایسا کہ جہاں ذہنی پستی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اسی لیے مجھے اپنے خواب اور ماں باپ میں سے کسی ایک کو چننا پڑا۔ میں شہر آ گئی اور یہاں پر آ کے ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر لی۔ سوچا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے جو آپ کے نظریات کی پرواہ نہیں کرتے، آپ کے خوابوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یعنی کہ آپ میں اور ان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے ہی ایک کولیگ کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا اور میرے لیے پسندیدگی کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ اسی لیے چیزیں بہت آسان ہو گئیں۔ اسے میرے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جس کو پیچھے اپنے گھر بار کی فکر نہ لگی ہو، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارا کام کیسا ہے۔ ہم لوگوں کے تو نہ دین کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا۔ میں کسی لمبے چوڑے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا، جہاں کبھی کوئی فوت ہو رہا ہے تو کبھی کسی کی شادی، کبھی کسی کی سالگرہ تو کبھی کسی کی کامیابی کی تقریب۔ مجھے اس کی سوچ اچھی لگی۔ زندگی تو ایسی ہی تھی، اور پھر 2 لوگ شادی اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ زندگی کو ایک ساتھ گزار سکے، کہ دنیا داری میں ہی پڑے رہیں۔ میری اس ڈاکٹر کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے مجھے ہسپتال کی نرس نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ڈاکٹر تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس نرس کی بات پر یقین نہ کیا۔ میں نے کہا کہ شاید ڈاکٹر نے اس کی کوئی بات نہیں مانی ہوگی، اس لیے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ پر جب شادی ہو گئی تو میرا شوہر مجھ سے دور دور رہنے لگا۔ وہ کہتا کہ مجھے کام ہے۔ شادی کے پہلے ہفتے تک میں اس کے لیے سب سے پہلی ترجیح تھی، لیکن 2 ہفتے بعد ہی جیسے اس کا دل بھر گیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے اسی نرس کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ہسپتال والوں کے سامنے ابھی بھی ہم لوگ میاں بیوی کی طرح ہی پیش آ رہے تھے۔ سوچا نہیں تھا کہ اس رشتے کا کیا کرنا ہے۔ بس میں اپنے گھر واپس آ گئی اور وہ اپنے گھر میں تھا۔ میرا کچھ سامان بھی ابھی وہیں پڑا تھا۔ میں ناراض ہو کے آئی تھی، لیکن ہمیں ہسپتال تو آنا ہی تھا، کیونکہ ایک ڈاکٹر کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ڈیوٹی صبح کی شفٹ میں لگوا لی، کیونکہ رات میں اس کی شفٹ ہوتی تھی اور میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لوگ تو ابھی سے ہی ہم پہ شک کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، ایک جیسا کام ہے۔ زندگی بڑی آرام سے گزرے گی۔ ایسا رشتہ تو لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے رشتے پہ پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو عورت سے ہی امید کی جاتی ہے کہ وہ شوہر کو معاف کر دے۔ مجھ سے بھی یہی توقع کی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کا نام ڈاکٹر ریاض تھا۔ اس نے معافی بھی مانگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں بہک گیا تھا، اور وہ نرس جس کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا اس دن کے بعد سے ہسپتال آنا چھوڑ چکی تھی۔ بس یہی سوچتے ہوئے میں صبح کے وقت بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی صبح میں کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی سارے مریضوں کا چیک اپ کرنا ہوتا تھا۔ نہ راؤنڈ پہ ہی تھی۔ تھوڑی دیر ایک طرف بنے بینچ پر بیٹھ گئی جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا۔ کوئی ایک کم عمر لڑکی تھی جو پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی جان نکل رہی ہے۔ اس کی ماں اسے ہسپتال میں لے کر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی۔ دونوں نے اس لڑکی کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ بامشکل چل رہی تھی، اور اتنی گرمی کے موسم میں اس کو ایک کالی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ صرف اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔
اسٹاف بھی فوراً اس کی طرف بڑھا کیونکہ اس کی چیخیں ہی بہت بلند تھیں۔ پھر مجھے بلایا گیا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ وہ لڑکی کہہ رہی تھی میرے پیٹ میں عجیب سا درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کم عمر لڑکی ہے، کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، لیکن ایسا بھی کیا کھا لیا ہے کہ اتنا شدید درد ہو رہا ہے؟ اور جیسے ہی میں نے چادر ہٹائی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ان کو کہا کہ اتنی گرمی ہے، لڑکی پہلے ہی بیمار ہے، اس کو اتنی بڑی چادر میں کیوں چھپایا ہوا ہے؟ اس کی ماں مجھے روکنا چاہ رہی تھی لیکن میں نے چادر کھینچ دی اور سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے کیوں چادر رکھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا تو پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جب میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہماری ذلت اور رسوائی کا سامان ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ اور کیا میں فوراً اس لڑکی کو اپنے کلینک میں لے گئی اور میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو مشین کی اسکرین کی طرف دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ اس لڑکی کی عمر کتنی ہے، تو اس نے جب مجھے عمر بتائی میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ لڑکی سچ میں ماں بننے والی تھی اور اس کو لیبر پین شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ کس نے کیا یہ اس کے ساتھ؟ تم نے یہ رونے کیسے دیا؟ تم کہاں پہ تھی؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت پوری بات نہیں بتا سکتی، میری بیٹی کو بچا لیں، وہ اس درد سے مر جائے گی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں سے باہر چلی جاؤ اور دعا کرو۔ لڑکی بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اس کو دیکھ کے مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں جب سے یہاں پر آئی تھی میں نے عجیب و غریب عورتیں دیکھی تھی، وہ جو اپنا خیال نہیں رکھتی تھیں، وہ جو کہتی تھی کہ بے شک ہم مر جائیں لیکن ہم نے اپنے شوہر کا بچہ پیدا کرنا ہے، اس کو بیٹے کی خوشی دینی ہے۔ کچھ تو مجھ سے آ کے لیے سوال بھی کرتی تھی کہ کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں صرف بیٹا ہی پیدا ہو؟ ایک اور عورت نے تو مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اس کو آپ رکھ لیں، اگر میں اس کو اپنے ساتھ لے گئی تو میرا شوہر مجھے گھر داخل ہوتے ہی طلاق دے دے گا۔ لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ میں اسے نہیں رکھ سکتی اور اگر تمہارا شوہر ایسا ہے تو تم اس کو چھوڑ دو۔ وہ غریب عورت تھی، اس نے کہا کہ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں، پھر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ مجھے آج بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اندر بالکل بھی دماغی طاقت نہیں ہے۔ میرا دماغ اچانک سے تھک گیا تھا، میرا دل بہت بری طرح سے تنگ ہو رہا تھا، عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈیلیوری تو ہو گئی، وہ بچہ اس دنیا میں آنے کے لیے بھی کچھ لمحوں بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا اور وہ بھی ایک لڑکی ہی تھی۔ ابھی ہم لوگ اسی سب میں مصروف تھے کہ وہ لڑکی خود بے ہوش ہو گئی۔ ہمیں لگا کہ شاید درد کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں باہر اس کی ماں کو بتانے گئی کہ آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی پر وہ مر چکی ہے، تو اس کی ماں نے عجیب سا رد عمل دیا اور کہا کہ شاید یہی ہونا بہتر تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کس قسم کی عورت ہیں؟ اپنی بیٹی کے ساتھ آپ نے یہ سب کچھ جانے کیسے ہونے دیا؟ اور اب آپ اس کی اولاد کے مر جانے پر خوشیاں منا رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا پھر کیا ہوتا؟ اگر وہ اس دنیا میں آ جاتی تو ہم تو پہلے ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے تو لوگ ڈر جاتے ہیں جب ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ کاش آپ کے ماں باپ بھی ڈر گئے ہوتے جب آپ ان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی اور وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتے تو آج آپ یہاں پہ کھڑی نہ ہوتی۔ اس عورت نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا اور کہا کہ یہ ڈاکٹر کا دماغ تو نہیں خراب؟ میں وہاں سے چلے گئی، وہ پیچھے سے بھی بول رہی تھی۔ مجھے اس عورت بہت غصہ آ رہا تھا لیکن غصہ کرنے کا وقت گزر گیا جب مجھے نرس نے بتایا کہ لڑکی کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا۔ میں نے جا کر اسے چیک کیا، اس کی نبض وغیرہ چیک کی تو مجھے پتہ چلا وہ تو کوما میں چلی گئی ہے۔ شاید درد کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اس کی عمر یہ درد برداشت کرنے کی نہیں تھی۔ یہ تو ایسا درد ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، تو پھر یہ تو کم عمر لڑکی تھی۔ میں نے نرس کو کہا کہ جا کے اس کی ماں کو بتا دو کہ جو خوش ہو رہی تھی اس کی اولاد کوما میں چلی گئی ہے۔ میں نے عورت کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، ہو سکتا ہے وہ اس بات پہ بھی خوش ہوتی کہ اس کی بیٹی کوما میں چلی گئی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے رونے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے بھی باہر آنا پڑا کہ وہ بری طرح رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اپنی بیٹی سے تو اسے محبت تھی، تبھی تو ایسے کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ صبر کرو، دعا کرو، ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی آج کل میں واپس آ جائے، اور اگر قسمت بری ہوئی تو شاید سالوں میں بھی واپس نہیں آئے گی۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کی شادی کرنے والی تھی اور میں نے تو سارے انتظام بھی کر لیے تھے، یہ کوما میں چلی گئی، میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے ایسی بات کی تو میں سمجھ گئی کہ یہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ اپنے ارادوں پر پانی پھر جانے کی وجہ سے رو رہی ہے۔ میں نے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور وہاں سے
پھر سے چلے گئی۔ وہ لوگ قریب نہیں تھے، پتہ نہیں سب کچھ کس نے کیا تھا، لیکن اس لڑکی کو ہسپتال میں ہی رکھ لیا گیا کیونکہ اب اس نے یہیں پہ رہنا تھا اور اس کا خرچہ بھی اس عورت نے دے دیا۔ خود بھی وہ یہیں پر موجود تھی۔ پورے اسپتال میں اسی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اسپتال کے انچارج تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ خبر باہر نہیں نکلنی چاہیے، نہیں تو ہمارے اسپتال کا ریکارڈ خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ لیکن وہ لڑکی تو خود یہاں پر آئی ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں، تو پھر ہمارے اسپتال کا ریکارڈ کیوں خراب ہونے لگا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ صبح ہوئی تو یہ بات پورے اسپتال میں کسی کی زبان پہ تھی، ان لوگوں کے بھی جو کہ صبح کی شفٹ میں نہیں تھے۔ میرے شوہر تک بھی پہنچ گئی اور پھر اس بات کے ساتھ میرا ذکر بھی آ رہا تھا کہ کیس تو ڈاکٹر نیلم نے کیا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر نیلم تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، میرے روبرو نہیں آتا تھا، کبھی کبھی فون پہ معافی مانگتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد وہ اچانک سے میرے سامنے آ گیا۔ میں بھی اس سے دور نہیں ہٹ سکی کیونکہ سب کے سامنے تو ہمارے معاملات ٹھیک تھے۔ اس نے کہا کہ یہ کیس تم نے کیوں لیا؟ تمہارا بھی ریکارڈ خراب ہوگا، یہ کیس تو پولیس کیس بھی ہو سکتا ہے، بری طرح سے پھنس جاؤ گی۔ ابھی تو تمہاری زندگی شروع ہوئی تھی۔ وہ میری ڈاکٹر کی زندگی کی بات کر رہا تھا، یعنی میرے کام کی۔ میں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے تمہیں اس سے کیا، اور کوئی تم جیسا ہی ہوگا جس نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوگا، کیونکہ تم نے جس لڑکی کے ساتھ زنا کیا وہ بھی تمہاری کچھ نہیں لگتی تھی، تمہارے نکاح میں تو نہیں تھی، تمہارے نکاح میں تو میں تھی۔ تمہارے شوہر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، شاید وہ سوچ رہا تھا کہ میں چپ تھی تو ہی بہتر تھی، اور بول پڑی تو ایسے بولی کہ جیسے کوئی کفن پھاڑ کے بولتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے معاملات کو اس سب سے دور رکھو، گھر تو تم نے اپنا برباد کر رہی ہو، اپنا کیریئر بھی داؤ پر لگا رہی ہو۔ میں نے کہا کہ میں اپنا گھر برباد کر رہی ہوں، کیا میں کسی اور کے ساتھ پکڑی گئی ہوں؟ اس نے کہا کہ دیکھو، مرد کی فطرت میں انکار نہیں ہوتا، مرد کی فطرت ہی ایسی ہے، اسی لیے اسے 4 شادیوں کا حکم ہے۔ جو کچھ ہو گیا اسے بھول جاؤ گی تو تمہارا گھر اور ہمارا رشتہ بچ جائے گا، اگر یاد رکھو گی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ حکم نہیں ہے، تمہیں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اور اگر نکاح کرتے تو شاید میرا رد عمل مختلف ہوتا۔ کیا تم کو زنا کرنے کا حکم تھا؟ اب تو ہمارے آس پاس سے گزرنے والے لوگ بھی محسوس کرنے لگے کہ ہم ساتھ کھڑے ہو کے کسی نارمل موضوع پر بات نہیں کر رہے بلکہ شاید جھگڑا کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، میرے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں ابھی معاف نہیں کیا، اور جب تک میرا دل اجازت نہیں دیتا میں تمہیں معاف کروں گی بھی نہیں۔ تم ایک موقع پرست انسان ہو۔ اس نے کہا کہ میں اس گھڑی میں کمزور پڑ گیا تھا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم آئی ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا، میں نہیں آئی تو جو مل گئی اسی سے گزارا چلا لیا آپ نے، اور میں کہاں تھی؟ بہت ضروری سرجری اٹینڈ کر رہی تھی، کسی کی جان کا سوال تھا، ہم لوگ کام میں لگے تھے اور آپ کو موقع مل گیا گناہ کرنے کا۔ میرا شوہر کبھی بھی مجھ سے بحث میں نہیں جیت سکتا تھا کیونکہ وہ غلطی پہ تھا، جو غلطی پہ ہوتا ہے وہ بحث میں کبھی جیت نہیں سکتا۔ گناہ کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہم نے اس وجہ سے ہی گناہ کیا ہے۔ میرا شوہر سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ واقعی مجھ سے یہ پریشر تو بہت تھا، لیکن میں بڑے طریقے سے سارے معاملات کو ہینڈل کر رہی تھی۔ اس کے بعد ہمیں ان کو اور خبر سننے کو ملی جو اس سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ پتہ چلا کہ لڑکی کی ماں اسے چھوڑ کے چلی گئی ہے، جبکہ ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے۔ اس نے جاتے جاتے اتنا پیغام چھوڑا کہ وہ آتی جاتی رہے گی۔ مجھے یہ عورت بہت عجیب لگی، بیٹی کا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ باہر میڈیا والے بھی آئے تھے لیکن ان کو کسی طرح سے ہینڈل کر لیا گیا۔ خیر، دن پہ دن گزرنے لگے تو یہ معاملہ پرانا ہونے لگا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ ایک معاملے پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو دوسری خبر ملتی ہے اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ دوسری خبر ہمارے اسپتال سے نہیں تھی لیکن کسی اور ہسپتال سے آئی تھی۔ وہاں پر کسی جوان لڑکے نے خودکشی کر لی تھی، اسی لیے سب کا دھیان اس طرف لگ گیا اور میں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا۔ اپنے دل میں بات ہو تو کہیں نہ کہیں نکل جاتی ہے۔ اپنی ایک قریبی دوست کو اپنے معاملات کے بارے میں بتا دیا تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ معاف کر دو، کیونکہ شادی کے شروع میں اس طرح کی غلطیاں، غلط فہمیاں اور لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس وہ دل نہیں ہے جس سے میں اس کو معاف کروں۔ اس نے کہا کہ دل بنانا پڑے گا، اور میں بھی سمجھنے لگی کہ شاید سب لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی میں کچھ دن تک اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پر اگر اپنے فیصلے کی بات کروں تو میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو معاف کر دوں گی، کیونکہ معافی تو وہ کئی دفعہ مانگ چکا تھا، اور اگر اس نے زندگی میں کبھی بھی دوبارہ ایسا کچھ کیا تو پھر میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔
یہ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ میں نے ریاض سے بات کی اور اسے کہا کہ میں واپس گھر آ رہی ہوں۔ اس نے دوسری بات نہیں کی۔ جب میں گھر پہ گئی تو اس نے میرے لیے کھانا بھی بنا کے رکھا تھا اور بہت سارے تحفے بھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے مجھ سے اچھے طریقے سے عزت اور محبت اور بہت مہذب انداز میں معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے کہا کہ اب ہم اس بارے میں کبھی بات بھی نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں پھر سے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ دل سے مطمئن ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت زیادہ خاموشی بھی اچھی نہیں ہوتی، اور خاموشی کے بعد طوفان ضرور آتا ہے، یا یوں کہیں کہ ہر انسان کو خوشیاں راس نہیں آتی اور پھر اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی طوفان آ جاتا ہے۔ جس لڑکی کو اس کی ماں یہاں چھوڑ کے گئی تھی، اس کا نام تو بانو تھا، لیکن اسے بیڈ نمبر 28 کہتے ہیں۔ مجھے ایک نرس نے آ کے بتایا کہ بیڈ نمبر 28 والی لڑکی کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس کی حالت بہت بگڑ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں آتی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے میرے شوہر کی کال آ گئی۔ اس نے کہا کہ آج ہم لوگ کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، شاپنگ بھی کر لیں گے۔ میں نے کہا کہ میں بھی نکل رہی تھی، لیکن مجھے بھی ایک پیشنٹ کو دیکھنا ہے، آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ میرے شوہر کو یہ بات بری لگی تھی، اس کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا، لیکن میرا کام تھا، میں کیا کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیں، اور پھر جب انسان کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لگے گا تو یہ ضروری تو نہیں کہ آدھا گھنٹہ ہی لگے گا۔ میں اس لڑکی کو چیک کر رہی تھی، اس کا بلڈ پریشر بہت تیز تھا، لیکن اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نرس کو کہا تو اس کا بلڈ پریشر بھی چیک کریں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا تو کبھی لو ہو رہا تھا، معاملہ تو بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے دوسری ڈاکٹر کو بھی بلا لیا۔ اب ایک مریض جو کوما میں پڑی ہے، اس کے ساتھ اور مسئلے مسائل ہوں گے تو اس کی جو جان پہ بن جائے گی، پتہ نہیں کیوں مجھے دوسری ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کا پریگنینسی ٹیسٹ بھی کروا لیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ ساری علامات تو ویسے ہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لیکن یہ تو یہاں پہ پڑی ہے، اس طرح کے ڈاکٹر آپ یہاں پہ نہیں آئی ہیں، اس کا مطلب تھا کہ اس ہسپتال میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم نے پریگنینسی ٹیسٹ بھی کروا لیا اور رپورٹ کا انتظار کرنے لگے۔ مجھے بار بار میرے شوہر کی کال آ رہی تھی، جب میرے ساتھ ایک سینئر ڈاکٹر بیٹھی تھی۔ میں فون نہیں چیک کر سکتی تھی، میں نے فون کو وائبریشن پہ لگایا ہوا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ وہ پانچ منٹ کے بعد کال کر رہا تھا۔ اسے ایسی باتوں پہ بہت جلدی غصہ آتا تھا، اس کے اندر صبر نہیں تھا۔ میں تو حیران تھی کہ یہ شخص ڈاکٹر کیوں بن گیا، اس کے اندر تو بالکل بھی صبر نہیں تھا، اور ہسپتالوں میں تو صبر سے ہی کام لیا جاتا ہے۔ مریضوں آپ سے بار بار سوال کرتے ہیں، آپ کے سامنے عجیب و غریب معاملات آتے ہیں، آپ کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اور ایک ڈاکٹر کی کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا کام بھی صبر نہ دے سکا۔ جب رپورٹ آئی تو میں اور سینئر ڈاکٹر دونوں حیران رہ گئیں۔ لڑکی پھر سے حاملہ تھی، اس کا مطلب کہ اس کے ساتھ پھر سے کسی نے ظلم کیا تھا۔ ہم دونوں نے تو اپنے سر کو پکڑ لیا، میری آنکھوں میں تو آنسو بھی آ جائے۔ میں اس کی طرف دیکھتی تو میری آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو جاتے۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ہمت کرو، اور کہا کہ اب یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیب والے کو بھی کہا کہ وہ اپنی زبان بند رکھیں، کیونکہ اسے بھی پتہ تھا۔ اگلے ہی دنوں سے ڈاکٹر کو کہیں جانا پڑا اور وہ چلی گئیں، کیونکہ اس کی فیملی کا بھی مسئلہ تھا۔ لیکن میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہی پڑے گا۔ میں نے اس لڑکی کے کمرے کے اندر ایک کیمرہ لگا دیا۔ اسپتال میں آج کل ویسے بھی CCTV کیمروں کا کام ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک کمرہ فلاں کمرے میں چاہیے، اور کیمرے والے کو تھوڑے بہت پیسے دے دیے۔ اس نے میرا کام کر دیا اور اس کیمرے کا ایکسس بھی مجھے دے دیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دفعہ میرے پاس ویڈیو ہو جائے تو میں ہسپتال کے انتظامیہ کو بتا کر اس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کرواؤں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ مجھے پتا تھا کہ کوئی اسٹاف کا بندہ ہوگا، کوئی سویپر یا کوئی میل نرس، اسی طرح کا کوئی کردار ہوگا جس کو میں اس کے انجام تک پہنچا کے ہی دم لوں گی، اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے 3-4 راتوں کی ریکارڈنگ کی تھی، لیکن ابھی تک مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا، میرے کمرے میں بھی نہیں آتا تھا، لیکن یہ الگ معاملہ تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بعد میں اس کو منا لوں گی۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ ویڈیو کے اندر ایک وجود نظر آ رہا ہے، اور جب میں نے اس وجود کی طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ 2 ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں اپنے گھٹنوں پر زمین پہ گر گئی۔ سب نے کہا کہ خیریت ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہو گیا؟ کیا کوئی مر گیا ہے؟ آپ سجدے میں کیوں گر گئیں؟
میں نے کہا کہ میں سجدے میں نہیں گری ہوں، میں تو ایسی جگہ سے گری ہوں کہ کبھی اٹھ نہیں پاؤں گی، کیونکہ اس وجود کو پہلے ہی نظر میں پہچان گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا، وہ ڈاکٹر ریاض تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس پر کبھی بھی شک نہیں گزرا تھا، اور یہی مجرم نکلا۔ اب وہ ویڈیو میرے ہاتھ میں تھی، کیا کرتی میں؟ کیا ہے، اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتی اور کہتی کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کی اپنی ماں بھی اسے مصیبت سمجھتی تھی، جس کے ساتھ پہلے بھی ظلم ہوا اور ابھی بھی، جبکہ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور سب سے پہلے جا کر وہ ویڈیو اسپتال کی انتظامیہ کو دکھا دی۔ اس نے میرے شوہر کو اسپتال سے نکال دیا اور اس کا لائسنس کینسل کروانے کا انتظام کر دیا، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ ویڈیو پولیس کو بھی بھیج دیں اور اس لڑکی کے گھر والوں کو بھی بتا دیں، پھر جو پولیس کا فیصلہ ہوگا۔ اور لڑکی کے گھر والے اجازت دیں گے کیونکہ کیس تو انہوں نے ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا میں بیان دینے کے لیے آ جاؤں گی۔ ہسپتال کے انچارج نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ڈاکٹر صرف وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے زخم بڑھتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹر آپ کی طرح اصول پرست اور ایک اچھا انسان بھی ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ اس کے بعد میرے شوہر سے میں نے خلا لے لی اور شوہر نے میرا سامان میرے گھر واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد اس کی بہت بدنامی ہوئی اور اس کا لائسنس بھی کینسل ہو گیا۔ لڑکی ابھی بھی کوما میں پڑی ہے۔ میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں، کبھی کبھی ملنے چلی جاتی ہوں اس سے، ملنے کے لیے کبھی کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ پہلے اس کی ماں آتی تھی، اب وہ بھی نہیں آتی۔ وہ اسپتال کے خرچے پر ہی وہاں پر زیر علاج ہے۔ پتہ نہیں اسے ہوش کب آئے گا۔ کوما میں ہونے کی وجہ سے اس کا دوسرا حمل کوما میں ہی ضائع ہو چکا ہے۔ وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ہم سب صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اسے جلدی ہوش آ جائے۔ میں اسے یہ سب کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن اس کی صحت یابی کے لیے دعا ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ وہ تو معصوم ہے جس نے ابھی اس دنیا کو بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا۔ وہ اتنے بڑے ظلم کو اپنی جان پر سہ گئی ہے۔ ڈاکٹر ریاض جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو کسی بھی پیشے کو بدنام کرنے میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھتے، پیشے تک کا احترام نہیں کرتے اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں۔